یعنی کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ صحابہ تو پوچھتے تھے نا، ایک چیز ان کے سامنے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں کہ یار، تو آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے جو اس کو پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی، کتنی؟ اور درود تاج پر 70 لاکھ نیکیاں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بتا رہے ہیں، جو میڈ ان انڈیا پاکستان کا درود ہے، اس پر 80 لاکھ نیکیاں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے مدینہ میں یا مکہ میں بتا رہے ہیں، اس پر صرف 10 نیکیاں۔ عقل تو ہونی چاہیے نا بندے کو، ہے جی؟ پھر آپ نے کبھی اس کا معنی پڑھا، ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اس میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، نبی سے مانگ رہے ہیں۔ درود ابراہیمی پر تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں؟ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ میرا نبی بھی میرا محتاج ہے، گو کہ میں نے اس کو عطا کر دیا مقام محمود، کہہ دیا مگر تمہیں کہنے سے اجر ملے گا تم کو، میں نے تو دے دیا مقام محمود اس کو، لیکن جب اذان کے بعد تم پڑھتے ہو مجھ پر درود، ہم نے تو پہلے شروع کر دیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اذان کو سنا اس کا جواب دیا، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کے بعد یہاں پر بھی شیطان نے ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ کیا۔ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مکمل کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے محمد رسول اللہ تو نہیں ہے نا، ہم نے اس میں اضافہ کیا۔ جیسے ہی مؤذن کہتا ہے، ہمیں کہا کہ پوری اذان کو سننا ہے، ہاں جی، اور پھر جس نے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، دیکھیں یہ بہت بڑی جگہ ہمیں گھات لگی ہوئی ہے، ہم نے سنتوں کو چھوڑا، حدیثوں کو چھوڑا، جس نے جو چاہا ہماری پاکٹ میں ڈال دیا۔ اب یہ دعا کہاں تک ہے؟ اذان سب کہتے ہیں مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، جیسے ہی مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم کر دیتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے اضافہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا منوان، اس کا جواب دیا، پھر مجھ پر درود پڑھا، پہلے کہا یا بعد میں؟ بعد میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جس نے یہ دعا پڑھی، کہاں تک؟ جتنی نبی نے بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتائی؟ احادیث میں کہاں تک ہے؟ میرے بڑوں نے اس میں کتنا اضافہ کر لیا؟ اضافہ تو تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا تو ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک بھی جو ہے وہ نامکمل نہیں، مکمل ہے۔ اب آپ نے جو دعا پڑھی، پڑھنے کا امت کو حکم دیا، وہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک مسنون ہے۔ آگے جو لفظ ہے وہ نہیں ہے ثابت، صحیح نکالو اس میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے؟ یہ نعوذ باللہ۔ اس میں جو ہم نے آگے لفاظوں کا اضافہ کیا، کہنے والا تو کہتے ہیں نا یار نماز الفاظ تو اچھے ہیں نا، لیکن اس کو منسوب کیوں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے، یہ دین ہے۔ جب آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے، دیکھیں میڈ ان پاکستان ہے ایک چیز، آپ ویزا لگواتے ہیں اس میں اے ای کا فرق آ جاتا ہے، آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایئرپورٹ سے ہی واپس آ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا 2.5 لاکھ کی اس کی ٹکٹ ضائع ہو رہی ہے، تو میری جو دل چاہے میں اس میں گھسیڑ دوں یا نکال لوں۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا پھر مجھ پر یہ درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا، پانی وہ پیے گا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اسی حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو 3 چیزوں سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کربوں دنیا ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 نشانیوں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا، 3 نشانیوں سے۔ آج امت ساری سن لے، خاص کر وہ بے نمازی سن لیں، جن کے چہرے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے ہاتھ پاؤں، میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا۔ دوسرا،
ان کے چہرہ فیس کو کہتے ہیں نا. ہم نے تو فیس بک پر اپنا فیس ہی کالا کر لیا ہے نا. اب نبی کا فیس بتاتا ہوں، فیس بک نبی کی بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وضو کی وجہ سے. ظاہر ہے وضو وہ کرتا ہے جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. پھر جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی. فیس ہو گیا چہرہ، بک ہو گئی کتاب. تو فیس بک تمہارا بھی ہے، نبی کا بھی فیس بک ہے. میں فیس بک سے پہچانوں گا ان کو. چہرہ ہے نا فیس، کتاب دائیں ہاتھ میں ہے. میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. دو نشانی. تیسرا، جو فن بلوغت پر پہنچنے سے پہلے جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، وہ اس پر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، تو ان کے وہ چھوٹے بچے ان کی چھنگلی انگلی پکڑ کر ان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. یہ میں اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا. ان میں سے گروہ میری طرف آئے گا، ان میں سے جن کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، کتاب بھی ہوگی. ان میں سے ایک گروہ میری طرف آئے گا تو ان کو روک لیا جائے گا. یہ بڑا حساس معاملہ ہے میرے بھائی، یہ میں آپ کو بتا دوں. دین کا معاملہ بڑا حساس ہے، ہم نے بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے. ان کو روک لیا جائے گا. میں کہوں گا آنے دو بھی، یہ مجھ میں سے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ یہ میری امت ہے. آواز آئے گی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی امت ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دیں، اپنی مرضی کی چیزیں نکال دیں. تو میں وہاں پر یہ کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، امت کا کہا جا رہا ہے، امت میں سے ایک گروہ کو روکا جائے گا. دعا کرو اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے، اللہ ہمیں نہ کرے. میں ادھر کہوں گا سہکن دفع کرو ان کو، دفع کرو، ڈالو ان کو. پھر ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. محشر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کہہ دیں گے کہ ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، آج میرا دل چاہتا ہے میں دین کے اندر شامل کر لیتا ہوں. کفار نے تو اب شروع کیا قرآن کی تذلیل کرنی. تم نے کب سے شروع کی ہوئی ہے؟ جب قبروں پر لکھا دیتے ہو قرآن، جب ان پر کتے بلیاں اترتی ہیں، جب چادریں چڑھاتے ہو، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے پاؤں پر بھی قرآن لکھا ہوتا ہے. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کہتے ہو لگاتے یہ فلاں کمپنی نے جوتے کے نیچے نبی کا نام لکھ دیا، اللہ کا نام لکھ دیا. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا بنا کر اس کے نیچے لکھتے ہو، کلمہ نہیں لکھتے. اس سے زیادہ نبی کی کیا توہین ہوگی؟ ان کو کیا کہتے ہو؟ نالائے مبارک نہیں نکلا، جوتا ہے نا نبی کا، نالائے کہتے ہیں نا. اس کے کیا کرنے اندر لکھا ہوا ہے؟ تو اپنے باپ کا نام لکھنا اس کے اندر. جوتا ہے نا نبی کا، لکھتے ہیں نہیں نیچے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کلمہ، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے جوتے کے نیچے. نبی کا جوتا ہے نا. کس کی ماں کو ماں کہوں جا کر میں؟ یہ تمہیں توہین نظر نہیں آتی؟ یہ جی ہم نے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، آپ تشریف فرما ہوں گے، ہاں جی، تو جھنڈیوں کا پیر کیا چھاپا ہوا ہے؟ نالائے مبارک. کس سے استقبال کریں گے ہم؟ کس سے کریں گے یار، کس سے کریں گے؟ تصویر بنا کر میرے جیل ادھر ڈال دو نا، تصویر بنا کر، پھر بھی یہی کہلایا جائے گا نا کہ سبھی نے جوتیاں کا ہار پایا ہے نہیں؟ کیا کریں ہم؟ یہ مذہبی لوگ ہیں نا، وہی گروہ ہے نا، کوئی گروہ ہے نا جو اتنے محبت میں آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں تذلیل خود کر رہے ہو تم. اصل میں ہماری دعاؤں میں اللہ اپنے زمان میں رکھے ہمیں یقین ختم ہو گیا. ہم ظاہر پر دیکھتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک چیز پڑھ رہا تھا، کئی بار میں نے بیان کی. امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے لارنس براؤن. 1989 میں اس کی شادی ہوئی، اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی. اچھا وہ بیٹی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی. اس کے بعد 1992 میں اس کو یا 1 میں اس کو اللہ نے دوسری بیٹی دی. وہ جو ڈاکٹر تھا نا اب بھی زندہ ہے. آپ نیٹ پہ جا کے نا، میں آپ کو دعا کی طاقت بتانے لگا ہوں. وہ اس وقت نہ مسلمان تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، ملحد تھا. وہ اللہ رسول کا، جنت دوزخ کا، آخرت کا انکاری تھا. کہتا یہ کچھ نہیں ہے. میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. نام نوٹ کر لو، لارنس براؤن اس کا نام تھا. اب جب اس کو دوسری بیٹی ہوتی ہے تو وہ بالکل نیلی، یعنی کہ اس کے اندر آکسیجن نہیں ہے، اور دل اس کا بالکل معمولی سا کام کر رہا ہے. اور نیو یارک بڑے ہاسپٹل کا وہ بڑا تھا.
اب وہ بیٹی بالکل ایسی ہے کہ ناکارہ، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا اگر دل کا بھی آپریشن کریں گے تو کچھ گھنٹے یا کچھ دن زندہ رہے گی۔ اولاد تو پھر اولاد ہے نا، چاہے وہ شیر ہے چاہے وہ درندہ جو بھی ہے، چاہے وہ ملحد تھا لیکن شفقت تو تھی نا، باپ تو تھا نا۔ اب بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے بورڈ بلایا، ہارٹ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، انہوں نے بولا آپریشن تو کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ انہوں نے بولا آپریشن کریں گے، اگر کامیاب بھی رہا پھر بھی 5-6 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، کیونکہ اس کے خون کے اندر تو آکسیجن ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بہرحال تم بڑا آدمی تھا، آپریشن کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آپریشن کا کہہ کر، اب میری بیٹی تھی، پیدا ہوئی تھی، چند گھنٹوں کی تھی، میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا کیسے چیر پھاڑ کرتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن کرنا رہا۔ کہتے میں بے چینی سے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر میں اس کوریڈور کے اندر چلنا شروع ہو گیا، جیسے آدمی بے چینی میں ہوتا ہے نا۔ یہ تب وہاں پر ایک کمرہ تھا، پرے روم لکھا ہوا تھا، یعنی کہ عبادت کا کمرہ۔ وہاں پر یہودی عیسائی جو چاہے، یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ مسجد ہے، جو بھی جائے اپنے طریقے سے عبادت کرے۔ کہتے میں نے بولا کہ یہ میں چیک تو کروں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو سارے کہتے ہیں اچھے اچھے بھلے آدمی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تھوڑی سی بے چینی بڑی میری، میں کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر میں نے دوزانوں بیٹھا تو میں نے مخاطب کیا اللہ کو، کیا ہے اللہ اگر تو ہے تو ثابت کر کہ تو ہے، میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ ناممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو، میڈیکل لائن میں ناممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو، تو اللہ اس کو، وہ ملحد ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت تک دعا وہ مانگ رہا ہے اور نعوذ باللہ یہ کر رہا ہے کہ اگر تو ہے، یہ آپ نا نیٹ پہ ڈالیں گے نا اس کا نام تو آپ کو یہ سارا ملے گا۔ کاش ہمارا یقین بن جائے اللہ پر، اپنے اوپر یقین آ جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میرا اس سے رابطہ ہے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو کثرت سے ریاضت کرتا ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ تو سب کا رب ہے، بس خلوص دل سے ایک بار پکارو تو صحیح، اس کو ایک بار تو پکارو۔ اب وہ ملحد ہے، اللہ رسول پر یقین بھی نہیں ہے، تو وہ دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے 15 منٹ کے بعد میرے آنسو بھی نکل آئے۔ اب میں اٹھا، میں جا کر دیکھا، میں نے کہا کہ کافی دیر ہوگی آپریشن تھیٹر میں جب گیا تو ڈاکٹر اس بچی پر جھکے ہوئے ہیں، حیران پریشان ہوئے ہیں کہ سر یہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، ہارٹ بھی اس کا کام کر رہا، ہر چیز اس کی ٹھیک کر رہی ہے۔ اللہ نے دکھائی نا اپنی برہان، طرف تھی نا اس کے اندر، اللہ تو سب کا ہے نا، رب تو وہ سب کا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ جو لوگوں میں گروہ بندی ہے، کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، تو ان میں کون صحیح ہے؟ کہتا ہے میں گیا یہودیوں کے پاس، یروشلم تک گیا، اسرائیل تک گیا، میں نے تحقیق شروع کی ان کی کتابوں کی، دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، اٹلی تک گیا، بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی میں ملا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر میں انڈیا آیا، وہاں پر میں نے ہندوؤں کو جانچا، ان کی تحقیق کی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ پھر میں چائنا چلا گیا، وہاں بدھ مذہبوں کو میں نے دیکھا، بے چین ہو کے واپس آ گیا۔ واپس میں اپنے ملک میں آیا تو ایک دن ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، مسجد نا، تو کہتا ہے میں نے بولا کہ یار دیکھو ان کو، دیکھو یہ کیا ہے، حالانکہ مجھے سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے تھی۔ کہتا ہے میں مسجد میں جانے لگا ہوں تو ایک دم میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے جا کے اس کی جیسے اندر داخل ہونے لگا، پھر میں نے کوشش کی تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی چیز میرے سینے میں آئی ہے۔ کہتا ہے میں اندر نہیں جا سکا، ڈر گیا اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار ان کی کتاب ہے ایک قرآن نا، میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کی تو میرا اللہ دل کھولتا گیا۔ آج اس نے 8 کتابیں اسلام کے اوپر لکھی ہیں۔ میرے بھائی مایوس نہ ہوا کرو، دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اگر اس پر صبر کرو گے تو یہ سمجھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھنا اور اس کا اس پر شکر کرنا۔ کانٹا چبھ جائے، ہمیں تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز ہوئی تو ایک دم گالی دیتے ہیں، ٹھیلا لگ گیا ہاں جی، گالی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹائر پنچر والے کو بھی گالی،
گاڑی والے کو بھی گالی، اپنا بھی پیر پنیا، گڈی بھی زور دے ماری، دروازہ کھولا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد دو آسانیاں پیدا کرتا ہے میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس پر صبر کیا، ہاں اس کا تدارک کریں گے، آپ بیمار ہیں تو دعائیں وغیرہ لیں گے، لیکن آپ نے اس میں اللہ کے ذات کو نعوذ باللہ برا بھلا نہیں کہنا، نہ اپنی تقدیر کو کوسنا ہے۔ یاد رکھیں مومن کی معمولی سی تکلیف بھی اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر اس پر وہ شکر کرے۔ وہ ویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 نفل پڑھ لو، دعا مانگ لو، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، تمہاری رگے حیات کے قریب میرا رب ہے۔ کہیں جاتے ہو کوئی ڈھیریوں کو پوجتا ہے، کوئی جھنڈوں کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑوں کو پوجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس رب کو جو رگ حیات کے قریب ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو تو پڑھ کے دیکھو، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ صحابی کہتا ہے ان 3 آیتوں پڑھنے کے بعد، ایک سورہ یونس کی آیتیں ہیں، ایک یہ اور ایک میرے دین سے ابھی نکلی ہے، یہ 3 آیتوں کے بعد میں بے نیاز ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ جو کر سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ کرنا چاہے کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا۔ ان آیتوں کا یہ مفہوم ہے جا کرنا، یہ صرف سورہ فاطر کی یہ 2 نمبر آیت ہے غالباً، اس کو ذرا پڑھ لینا۔ اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ہمارا اللہ پر یہ بلیو ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے، میں خود کہتا ہے اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، رب اللہ کی صفت ہے۔ نام صرف دنیا میں ایک ہے، اور جس چیز کا معنی نکلے وہ نام نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ صرف کائنات میں ایک اللہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ باقی جتنی ہیں رحمان الرحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کی صفاتیں ہیں۔ تمہیں یہ حکم ہے کہ میری صفتوں کے ساتھ میری مدد مانگا کرو۔ بیمار ہو تو مجھے شافی کہہ کے یا اللہ ہو یا شافی ہو، رزق نہیں ہے، بے روزگار ہو یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ صفتیں ہیں۔ یہ خود بتایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ پکڑا کرو۔ تو یہ دعا خود کیوں نہیں مانگتے آپ لوگ؟ گر جاؤ نا، ذلیل کرو نا اس پیشانی کو اس کے آگے، وہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ ایک بار دل سے تو جھکو نا اس کے آگے۔ خود وہ وعدہ کرتا ہے، 5 وقت تمہیں بلاتا ہے، خود اعلان کرتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ مسجد میں آ، نماز کے لیے آ فلاح کے لیے آ، دونوں جہاں کی کامیابی میں دوں گا، میں اللہ جو مجبور نہیں ہوں، جو بے بس نہیں ہوں، جو کسی کے تابع نہیں ہوں، جسے چاہوں دو، جو چاہوں دے دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، وہ مجھے پکار رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، پھر میں بھاگا جاتا ہوں، کوئی ڈھیریوں، کوئی درختوں پہ، کوئی پتھروں پہ، کوئی ہاتھوں میں پہن لیا، ہاں جی، کوئی کسی نے کچھ کروا لیا، کوئی کچھ کر لیا کہ یہ پہنوں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، اللہ سے رابطہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے حصے میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرا بندہ جب ایک بار کہتا ہے یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی۔ وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں اس کا۔ وہ 1 قدم میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ کس کو کہا اللہ نے؟ ہر اس کو جو اللہ پر بلیو رکھتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا میرا اللہ ہے۔ وہ بے بس نہیں، باقی جو پیدا ہوا ہے وہ بے بس ہے، جو بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو عزت دے کوئی، اسے چاہیے وہ پھر اس کی عزت کرے۔ تو پھر اللہ کی عزت کیا ہے؟ یہ افغانیوں نے اللہ کی عزت، ابھی چند دن پہلے، ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے، رشیا میں ساری دنیا کا اجلاس ہو رہا تھا، ساری دنیا کے بڑے سپر طاقتیں بیٹھے تھے نا، کیسے اٹھے نماز کے وقت؟ اٹھے نا، کتنی عزت دے گا وہ اس کو؟ دے گا کہ نہیں دے گا کہ انہوں نے میری عزت رکھی ہے ان کے دنیاوی فرونوں کے آگے؟ نظر آ رہا تھا نا یہ مسلمان ہے۔ کوئی لباس انہوں نے پہنا، ٹائیاں لگائی، کوئی تنگ پینٹیں پہنی، کیسا لباس لگنا؟ یہ ان کو اچھے لگتے ہیں جو
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے جو حیا کو پسند کرتے ہیں۔ لگتا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے تو تمہارے سربراہ کیا لگتے؟ اس سے تو ہندو میں غیرت ہے اپنے مذہب کی، سکھ میں غیرت ہے اپنے مذہب کی۔ وہ پریزیڈنٹ بن کے بھی اگر ہندو ہے پریزیڈنٹ تو تب بھی وہ ہندو بن کے جاتا ہے، تلک لگاتا ہے، ادھر اپنا جو بھی ان کا سراپ ہے۔ سکھ چیف آف سٹاف بھی بنتا ہے، ایئر چیف بھی بنتا ہے تو وہ پگ پہنتا ہے، وہ سکھ بن کے بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ وہ وردی میں، کہ تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہ یہ مسلمان کا بیج ہے۔ اتنی غیرت ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اخرجت للناس پتہ نہیں کیا کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے تم تمام انسانوں سے نکالے گئے، علیحدہ نکالے، دور سے نظر آؤ، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں دور سے نظر آئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی، تو دور سے نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تیرے چہرے سے، تیری وضع سے، تیری قد۔ آج اتنی گندے لباس مردوں عورتوں نے پہنے، بالکل ٹائٹ پینٹیں پہنی عورتوں نے مردوں نے، ہاں جی، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہنوں ماؤں میں جاتے ہیں اسی طرح سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے جس میں حیا نہیں، وہ جو مرضی کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو، اپنا سٹیٹس پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اس کے رسول کو پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس ذات کے ہم امتی ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے خطاب دیا کہ رحمت للعالمین ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلے گا میں ان پر رحمت کر دوں گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ایک بار تم درود شریف پڑھو، یہ بیٹھا ہوا جو الٹے ہاتھ پہ تمہارے گناہ لکھتا ہے یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہ مٹانے میں۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے، یہ مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ مٹانے میں، کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اب درودوں میں بھی ہم نے رلا ڈال دیا، دودھ میں تو ڈالا ہی تھا نا پانی، اب درود بھی ہم نے اپنے بنا لیے۔ یہ درود تاج، یہ درود تنجینہ، یہ درود لکھی، یہ سارے جعلی درود ہیں۔ اصل درود ہے اس کا کوئی نام نہیں۔ اس پر کتنی نیکی ہیں؟ اس پر 10 نیکی ہیں، اور ان پر جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں تمہارے بڑوں کے، اس پر 80 لاکھ نیکی ہیں۔ دیکھو تیر بھی ایسا ماریا ہے کہ جو نبی نے درود بتایا اپنی زبان اطہر سے، اس پر 10 نیکیاں، ظفر صاحب ہے بھائی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کو بچی دلا رہی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 بار اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، 10 بار۔ تو یہاں ایسے درود کہ 70 سالوں کے گناہ معاف، 80 لاکھ نیکیاں، اور جن کی اصل ہی کوئی نہیں۔ نوٹ 500 کا 1000 کا مل جائے تو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اور دین کی بات جیسے کوئی بنا کے تمہیں پیش کر دے، اتنے میسج آگے بیان کرو ہیں، خوشخبری رات تک ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ، جس نے فلاں مہینے کی خوشخبری سنائی اس کو، یہ کہاں ہے، کدھر لکھا ہے یہ ہے دین، یہ آیا ہے؟ اگر کسی نے یہ میسج آگے نہ کیا اس کا بچہ مر جائے گا۔ یہ کیا ہے، کون سا دین تم نے بنا دیا ہے؟ اور ہم نے بھی فوری طور پہ آگے 10 بندوں کو میسج کر دیا۔ یہ اسلام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی اسلام پر آج سلامتی آئے گی انشاءاللہ تعالی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک بار اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنی یہ پیشانی عزت والی جگہ جو ہے اللہ کے آگے جھکا دو، انشاءاللہ دیکھو وہ عزت والا تمہیں عزت نہ دے، جنوں انسانوں میں جو مرضی کہہ۔ یہ ہم نے کیا کیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو یہ قلندر کی بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، نہ تیرا تن ہے نہ من ہے تیرا، تو جھکتا ہے اس کے آگے جو بدبخت تیرا مال کھا کے بنا ہوا ہے، تیرے مال سے وہ آستانے اپنے بڑھاتا ہے، پجاروں لینڈ کروزروں میں گھومتا ہے، اس کے مال اس کو دیتے بھی ہو، اس سے بھی مانگتے ہو۔ جو دیتا ہے تمہیں، جس نے تجھے سانس دی ہے، تیری سانس کوئی روک لے، کوئی نکال کے دکھائے تو اللہ اکبر، اس رب کو بھول کے اس کو سجدہ کرنا ہے؟ نہیں جی یہ جو کچھ ملیا میری سرکار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھو، روزانہ 1-2 آیتیں پڑھو، 2 آیتیں پڑھو، 3 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، سمجھ کے پڑھو۔ واللہ تمہیں قرآن کی طرف، عربی کے معنی کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا۔ ساری زبانیں سیکھ لو دنیا کی۔ میں کہتا ہوں اگر عربی سیکھنے کا اعلان ہو جائے، مولوی علماء سو کو آگ لگ جائے گی۔
وہ نہیں سیکھنے دیں گے تمہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے عربی سیکھ لی تو پھر ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں. صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو. صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو. صرف سورہ فاتحہ. یہ ام القرآن ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دم ہے, رقیہ ہے, یہ ام القرآن ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں, شام کے کانٹے پہ سورہ فاتحہ پڑھو, بچھو کے کانٹے پہ سورہ فاتحہ, جنون میں سورہ فاتحہ پڑھو. اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے. حکم مان کے پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سناتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانے کے بعد جب میں اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں پر ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا کئی دنوں سے, وہ انسانوں کے قابو نہیں آتا. ان کے لوگ میرے پاس آئے, بھی تم ایک نیا دین سیکھ کر آئے ہو, تیرے دین میں کوئی منتر ہے؟ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پاس جا کر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا چنگا ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا پڑھا.